ایک ان پڑھ مسیحی سی تے اودا یسو مسیح تے زندہ مسیح تے بڑا پکا ایمان سی. انہوں کیا ہوئے اسی تینوں گولی مار دینی ہے. انہیں کیا اور تسی مینوں گولی مارو گے تو ڈیے جڑی گولی ہے میرے لئے جہاز بن جائے گی اور مینوں خداوند یسو مسیح دی حضوری چلائے گی. زندہ یسوع کی قدرت پر یقین رکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی کو زندہ مسیح نہ بچائے اظہار ثانی کی حالت میں تو وہ مرا نہیں ہے. جسمانی طور پہ وہ مری ہے یا مرا ہے، لیکن وہ خداوند کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا تھا سدرک میشک اور عبدنجو نے دانیل کی کتاب میں کہ اگر ہمارا خدا ہمیں نہ بھی اس آگ سے بچائے تب بھی ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. یہاں جب یوحنا زندہ مسیح کی بات کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس زمانے کے جو بت پرست مذاہب تھے، جو دیوتاؤں کو مانتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ سردیوں کے موسم میں موت واقع ہوتی ہے موسم سرما میں، اور پھر موسم بہار میں دیوتا پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ہریالی اور پھول آ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں خدا کا کلام گواہی دیتا ہے کہ مسیح یسوع ایک ہی بار موا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی اٹھا. دوسری بات اس اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں، غور کیجئے آیت نمبر 9 میں خداوند کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. دوسرا نقطہ ہے یسوع مسیح آپ کی مصیبت کو جانتا ہے. جڑاں والا کے مسیحیوں، یسوع مسیح آپ کی مصیبت کو جانتا ہے. پاکستان کے مسیحیوں، خداوند یسوع مسیح آپ کی مصیبت کو جانتا ہے. اور نہ صرف وہ جانتا ہے بلکہ اپنے وعدے کے مطابق وہ اس مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جانے لگا تو اس نے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ ہماری مصیبت کو جانتا اور ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے. اور وہ اس قدر جانتا ہے کہ آج جس دکھ اور مصیبت میں سے پاکستانی مسیحی گزر رہے ہیں وہ ان میں سے پہلے ہی گزر چکا ہے. ہم گیت بھی گاتے ہیں، گزرا ہے وہ ان راہوں سے جن سے ہم گزرتے ہیں. یسوع مسیح کے چاہنے والے طوفانوں سے لڑتے ہیں. اس پر بھی جھوٹے الزام لگائے گئے، اس پر بھی جھوٹے مقدمے کیے گئے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اس کو بھی سزا دی گئی، اس کو بھی مارا پیٹا گیا. میری بہن، میرے بھائی، یسوع مسیح آپ کی مصیبت کو جانتا ہے. ایسے ہی ایک بہن تھی، وہ خداوند یسوع سے بڑا پیار کرتی تھی، مگر دکھ میں چلی گئی. دکھ میں جانے سے پہلے یہ تھا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت ساحل سمندر جاتی
اور صبح کے وقت گیلی ٹھنڈی ریت پر واک کرتی اور ساتھ ساتھ دعا کرتی، اور اس کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کے قدموں کے نشان بھی بنتے۔ اس کا ایمان تھا یہ میرا یسوع ناصری ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مصیبت اس کی زندگی میں آ گئی جب وہ ٹوٹی ہوئی، شکستہ دل، مفلسی اور تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی ماری ساحل سمندر ریت پر واک کرنے گئی، دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سب مجھے چھوڑ دیں گے، کوئی میری مصیبت کو نہیں جانتا، یسوع مسیح جانتا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں رہا، خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہاں اسے اپنے قدموں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ بہت مایوس ہوئی، گھر واپس آئی، زمین پر گر گئی، رونے لگی اور کہنے لگی خداوند تو بھی میری مصیبت کو نہیں جانتا، تو بھی میرے ساتھ نہیں رہا۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو خداوند نے جواب دیا، اے میری نادان بیٹی، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ گیلی ریت پر قدموں کے جو نشان تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے ہیں، وہ تو میرے تھے۔ تو تو اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی، میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ تیسرا نقطہ آیت نمبر 9 ہی میں ہے، میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ سمرنا کے مسیحی دولت مند اور امیر تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر ایک حکم جاری ہوا کہ جو کوئی شہنشاہ کیسر کے بت کی پوجا نہیں کرے گا، اس کو اس شہر کی تجارتی تنظیم جو ان کا جو گلڈ سسٹم تھا اس میں سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان سے ان کی نوکریاں اور کاروبار چھین لیے جائیں گے۔ اور مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے بت پرستانہ مذہبی رسومات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، جب مسیحیوں نے بے دینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے، نتیجے میں وہ غریب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کی نظر میں مالی، معاشی اور اقتصادی طور پر غریب ہو جانے والی اس کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، مگر تو دولت مند ہے۔ کون سی دولت ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس ایمان کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ مسیحیوں کے پاس خوشخبری کی لازوال دولت ہے۔ ان کے پاس روح القدس کا سرمایہ ہے۔ ان کے پاس وہ قیمتی امید ہے جو دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ
جو خداوند یسوع مسیح سے محروم ہیں وہ دولت مند ہو کر بھی غریب ہیں۔ لودیکیا کی کلیسیا نے مسیح یسوع کی نافرمانی کی، ان کو دولت مند ہونے کے باوجود مکاشفہ 3:17 میں غریب کہا گیا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا مسیح یسوع کے لیے غریب ہو گئی، ان کو غریب ہو جانے کے باوجود امیر قرار دیا گیا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کا خزانہ آسمان پر ہے، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ۔ متی 6:19۔ یسوع مسیح ہمیں چیلنج دے رہا ہے کہ اے پاکستانی مسیحیوں، اپنی حالت کو دنیا کی نظر سے نہیں، زمین کی نظر سے نہیں، آسمان کی نظر سے دیکھو۔ تمہارے پاس 2 کرنتھیوں 4:7 کے مطابق خدا کی پہچان کا خزانہ ہے۔ یسوع مسیح تمہاری خاطر غریب بنا لیکن ایمان میں دولت مند تھا۔ اسی یسوع نے تمہیں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہوئی ہے، اور تمہارے پاس خدا کی میراث کے جلال کی دولت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مسیح کی خاطر اظہار ثانی، مصیبت اور غربت میں ہمارا کیا جواب ہو؟ پوائنٹ نمبر 4 ہے مسیح سے وفادار رہیے۔ دیکھیے آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ اسی آیت کے آخر میں لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خوف نہ کر، ہم نے گیت بھی گایا۔ کچھ بائبل مفسرین کا خیال ہے کہ کلام پاک میں 366 مرتبہ یہ لکھا ہے کہ خوف نہ کر یا ڈرو مت۔ اب سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد ایک سال آتا ہے جس میں فروری کا مہینہ 28 دنوں کا نہیں بلکہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، اور 29 فروری کی تاریخ آتی ہے۔ غور کیجئے، صرف سال کے 365 دن ہر روز نہیں، بلکہ اس سال بھی جب 366 دن آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح آپ سے، مجھ سے، جڑاوالا کے مسیحیوں سے، تمام پاکستانی اور عالمی مسیحیوں سے یہی فرماتا ہے، خوف نہ کرو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ تمہاری آزمائش 10 دن کی ہے۔ اس سے مراد ہے چند روزہ ہے۔ جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں اور یار پریشان نہ ہو، 4 دن دیتے کر لے، مراد ہو بہو 4 دن نہیں ہوتے، مطلب ہے کہ چند دنوں بعد یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ خداوند سمرنا کی کلیسیا سے کہتا ہے 10 دنوں تک، کچھ دنوں تک، کچھ عرصے کے لیے تو تم مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن اگر تم اس میں وفادار رہو گے تو اجر یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ مصیبت عارضی ہے، مگر مصیبت میں وفادار اور قائم رہنے کا جو انعام ہے وہ مستقل اور ابدی ہے۔ یہاں
زندگی کا تاج ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے جو استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ پہلا کرنتھیوں 9:25 میں بھی ملے گا، یعقوب 1:12 میں بھی ملے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ پہلی صدی میں یونانی اور رومی کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط میں کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا صحرا، ایک ایسا تاج، یونانی میں ہے سٹیفنوس، جس سے نام سٹیفن نکلا ہے، ایک ایسا تاج ملے گا جو کبھی مرجھائے گا نہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب کھیلوں کے مقابلے ہوتے تو جو شخص جیت جاتا اس کے سر پر پھولوں سے بنا ہوا ایک تاج پہنایا جاتا۔ وہ اس تاج کو پہنے ہوئے کھیل کے میدان سے میوزک کے ساتھ اپنے گھر آتا، جشن مناتا ہوا۔ پھر وہ گھر آ کر اس تاج کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا تاکہ ہر کوئی اس کو آ کر دیکھے۔ لیکن کیا ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ پھول مرجھا جاتے، کملا جاتے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 9:25 میں، اور یہاں یوحنا مکاشفہ کے دوسرے باب میں، کہ دنیا کے جسمانی مقابلوں میں فتح پانے والوں کو جو تاج، جو سٹیفنوس ملتا ہے، وہ بالآخر مرجھا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح سے وفادار رہنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کا ایک ایسا تاج، ایک ایسا صحرا ملے گا جو کبھی نہیں مرجھائے گا، جو کبھی نہیں کملائے گا۔ وہ تازہ، سرسبز، شاداب اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ وفادار رہنا ہے۔ خداوند سے جب ہم وفادار رہیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمیں پہنائے گا۔ تاج یہاں علامت ہے ہمیشہ کی زندگی کی۔ اور کلیسیا کا جو پہلا شہید تھا اس کا نام بھی تاج ہی تھا، سٹیفن، سٹیفنس یونانی میں اس کا مطلب ہے تاج۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے تخت پر اس کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آپ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 7 پڑھیں، اس کا آخری حصہ، اور پھر 8واں باب، جب خداوند یسوع مسیح کا شاگرد سٹیفنس اظہار ثانی کا سامنا کر رہا ہے، مصیبت برداشت کر رہا ہے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور سٹیفنس آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کرتا ہے، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر اور ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ تو لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ جب یسوع مسیح کے شہید زمین سے دکھ اٹھا کر آسمان کی جانب منتقل ہوتے ہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے شہیدوں کو اپنے آسمانی جلال میں ویلکم کہتا ہے، اور انہیں کہتا ہے ویلکم میرے وفادار بیٹے، ویلکم میری وفادار بیٹی۔ انہوں نے تو سمجھا کہ تجھے انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے پاس آ جا، کیونکہ میرے پاس تیرے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وہ تاج ہے جو کوئی نہیں چھین سکے گا، جو کبھی نہیں مرجھائے گا۔ پولیکارپ، سمرنا
ہی کے شہر کا ایک بشپ تھا۔ 160 عیسوی میں اسے رومی دیوتاؤں اور شہنشاہ کی پوجا کا انکار کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی۔ اس کو کہا گیا یسوع مسیح کا انکار کر، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کی عمر 86 سال تھی۔ وہ یوحنا رسول کا شاگرد رہ چکا تھا۔ اس نے کہا 86 سال میں نے یسوع مسیح کی خدمت کی ہے، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی برائی نہیں کی، میں کیسے اپنے بادشاہ اور منجی کی توہین کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پولیکارپ کو باندھا، اسے آگ لگائی اور پھر چھرا گھونپ کر شہید کر دیا۔ پولیکارپ نے یسوع مسیح کی پیروی کی قیمت اپنے خون سے ادا کی، جیسے یسوع نے پولیکارپ کو بچانے کے لیے اس کی خاطر خون بہایا تھا۔ پولیکارپ نے کہا اے خداوند، اے میرے بادشاہ، میں تیرے پیار تے عشق تے وفاداری چ اپنا خون بہا دینا۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ ہے، پاک روح کی آواز کو سنیں، پاک روح کی آواز کو سنیں۔ دیکھیے آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور آج کی حالت میں ہمارے لیے روح القدس کی آواز تسلی کی آواز ہے، الہی مدد کی آواز ہے۔ رومیوں 8:26 کے مطابق ہماری کمزوری میں خدا کی قوت کی آواز ہے۔ یوحنا 16:13 کے مطابق یسوع مسیح کی سچائی کی آواز ہے۔ اور پاک روح کو یوحنا کی انجیل میں کہا گیا ہے وہ مددگار ہے۔ مددگار کے لیے جو یونانی لفظ ہے پیراکلیٹوس، اس کا مطلب ہے وہ جو آپ کی سائیڈ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کی طرف ہوتا ہے۔ آج جڑا والا سانحہ کے سامنے ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں اور روح القدس کی اس آواز کو قبول کریں کہ اس مشکل میں یسوع مسیح ہماری سائیڈ پر ہے، خدا کا پاک روح ہماری سائیڈ پر ہے، وہ ہماری طرف ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔